اس سلسلے کی دوسری کڑی سیرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ ہے جنہوں نے بیت المقدس کو ایک خطرہ لہو بہائے بغیر انہوں نے فتح کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا عمر ابن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر۔ آپ کی حیبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر ابن الخطاب نکلے اس گلی کو شیطان بھی بدل کر دوسرے راہ کو اختیار کر لیتا، کیونکہ اس راستے سے عمر آ رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین کرام، اسلامی تاریخ کے سنہرے نقوش اس سلسلے کی دوسری کڑی سیرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا عمر ابن الخطاب کو، اللہم اعز الاسلام بعمر۔ اس عظیم شخصیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کے قابل ہے تو وہ ہے عمر ابن الخطاب۔ آپ کی شخصیت، آپ کی حیبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر ابن الخطاب نکلے اس گلی کو شیطان بھی بدل کر دوسرے راہ کو اختیار کر لیتا، کیونکہ اس راستے سے عمر آ رہے ہیں۔ جس دن آپ اسلام لائے اس دن سے مسلمانوں نے مکہ میں کھل کر آزادی کے ساتھ کعبۃ اللہ کے صحن میں طواف کیا اور عبادت کیے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے۔ جب آپ نے ہجرت کی ببانگ دہل علی الاعلان ہجرت کیے۔ جب آپ گفتگو کرتے قرآن مجید کی آیتیں آپ کی تائید اور موافقت میں نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا تھا، لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ دین کے معاملات میں کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرنے کا نام ہی نہیں تھا۔ دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے کمی نہیں گھبراتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں روم اور فارس دو عظیم سلطنتیں فتح کی گئیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان دو عظیم سلطنتوں میں سے کسی ایک سلطنت کو فتح کرنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بیک وقت ان دو عظیم سلطنتوں کو آپ نے شکست دی۔ آپ کے عہد خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، فارس، خراسان، اناضول، ارمینیا، سجستان، بیت المقدس، یہ مکمل علاقے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ عمر وہ عظیم شخصیت ہے، وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا کیا اور تمام یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر کیا۔ ہجری کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کی شروعات کرنے والے، رعایا کے لیے جاگنا اور پورے مدینہ کے لیے رات بھر پہرا دینے والی شخصیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ اپنے دور خلافت میں اوقاف کا ایک مکمل نظام قائم کیا، اپنی رعایا کے لیے ایک بہترین بیت المال کا قیام اور ایک سسٹم جاری کیا۔ اپنے عہد میں حالات، ضروریات اور وقت کے حساب سے نئے شہروں کو آباد کیا، کوفہ، بصرہ، فسطاط، ایسے کئی شہروں کو آباد کیا جس کے ذریعے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا، جنہوں نے تمام گورنروں کو سالانہ رپورٹنگ کے لیے موسم حج میں جمع ہونے کا ایک نظام اور سسٹم بنایا، خلافت کے لیے شورائی نظام قائم کیا، جزیہ، قضاء اور مسلمانوں کے لیے ایک دیوان اور فوج کے لیے ایک دفتر بنایا۔ اپنے عہد میں پہلی بار، اسلامی تاریخ کے عہد میں پہلی بار
دینار و درہم کے سکے تیار کیے. در عمر کا ڈر لوگوں کے دلوں میں تلوار سے زیادہ بیٹھا ہوا تھا. دمشق، شام، اردن میں دائمی فوج کی تعینات کر رکھی تھی. سب سے پہلے خلیفہ ہے جنہوں نے بیت المقدس کو ایک خطرہ لہو بہائے بغیر انہوں نے فتح کیا. 30,000 کی احتیاطی فوج ہمیشہ تیار رہا کرتی تھی. اپنی رعایا کے لیے اناج، غلے کے سٹورز بنوائے. موجودہ رقبہ اور جغرافیہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تھا پریزنٹ 54 کنٹریز کے رقبے کے برابر تھا. یہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. 10 سال کے مختصر عرصے میں روم و فارس دنیا کی 2 عظیم سلطنتیں اور حکومتیں وہاں تک ان کی فتوحات پہنچ گئی تھی. پھر اس کے بعد آخر میں رافضی، شیعی، ابو لؤلؤ فیروز المجوسی اس کے ہاتھوں فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کے درمیان زخمی ہوئے اور شہید محراب کے لقب سے ملقب ہوئے. یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ الفاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. اللہ تعالی ہمیں ان عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان صحابہ کرام کو اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.